الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عمرے کے بیان کے بعد حج کا مختصر سا بیان آج کی نشست میں شروع کیا جا رہا ہے، اور جن خواتین و حضرات نے حج کرنا ہو، اگر وہ اپنے اپنے حج کے مسائل یاد رکھیں اور اسے وقتاً فوقتاً سنتے رہیں تو انشاءاللہ حج میں آسانی رہے گی۔ مجتہدین امت کا اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج کیا تھا۔ مالکی حضرات کا اور ان کے بہت سے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج افراد تھا۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تمتع تھا، اور کچھ کا کہنا، یہ تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اسے کہتے ہیں، اور حنفی فقہا کی اکثریت اور یہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج قران تھا۔ اور اس بات پہ سارے ائمہ متفق ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیز حج قران ہے، اگرچہ بعض فقہا حج تمتع کو قرار دیتے ہیں۔ اور فقہا کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ آسان حج افراد ہے، اور سب سے زیادہ مشکل حج قران ہے۔ اس علمی اور نظریاتی بحث کو چھوڑ دیجئے اور آپ سب سے پہلے یہ منتخب کیجئے کہ آپ نے کون سا حج کرنا ہے۔ اگر آپ حج افراد کرتے ہیں تو اس کے مسائل کچھ مختلف ہیں، تمتع کرتے ہیں تو اس کے مسائل مختلف ہیں، اور قران کرنا ہے تو اس کے مسائل مختلف ہیں۔ اس لیے حج کی تعلیم کے لیے پہلی بات سب سے وہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ان 3 اقسام میں سے کون سی قسم اختیار کرنی ہے۔ حج افراد کہتے ہیں اس حج کو جس میں آدمی صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا اس کے ساتھ ملا کر۔ اور تمتع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان جاتے ہی عمرہ کر لیتا ہے، عمرے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور پھر دوسرا احرام باندھتا ہے وہ حج کے لیے 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو، اور تیسرا حج قران ہے۔ اور قران کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص احرام باندھے گا، مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کرے گا، اور عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا حتیٰ کہ حج ہو جائے، پھر احرام کھولے گا۔ مفرد حج کرنے والا جس نے صرف حج کی نیت کی ہے وہ، اور یہ قران والا
دونوں کو حج کرنا ہے تو ایک بار احرام باندھ لیا، بس اب ان کا احرام اسی وقت کھلے گا جب حج پورا ہو جائے گا، یعنی 12 یا 13 10 ذی الحج کو۔ جب یہ رمی سے اور اپنی قربانی سے اور حلق سر کے بال کٹانے سے فارغ ہو جائیں گے 10 ذی الحج کو، تو پھر ان کا احرام کھلے گا۔ تو افراد والے نے احرام باندھا اور اس دن کھلا جس دن 10 ذی الحج کو اس کے اعمال پورے ہو گئے۔ تمتع والے نے احرام باندھا تو اس نے تو جاتے کے ساتھ ہی عمرہ کر لیا اور بس احرام کھول دیا، 7 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھ دیا، 8 ذی الحج کو۔ اور قران والا اس نے احرام اب باندھا ہے جب بھی، لیکن کھلے گا اسی طرح افراد والے کی طرح بالکل آخر پہ پہنچ کے حج کے، یعنی 10 ذی الحج کو، جب اس نے رمی کر لی، نحر کر لیا اور حلق سر کے بال اتروا لیے، تو اب وہ احرام کھول دے گا۔ آپ سب سے پہلے یہ انتخاب کر لیجئے کہ آپ نے ان 3 طریقوں میں سے کون سا طریقہ اپنانا ہے، اور بس پھر جو بھی طریقہ آپ اپنا لیں اس طریقے کے علاوہ باقی مسائل اور مباحث کو چھوڑ دیجئے۔ اگر کسی اچھے عالم دین سے کچھ مسئلہ دریافت بھی کرنا پڑ جائے تو آپ نے بتا دیجئے کہ ہم نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا یا افراد کا احرام باندھا تھا یا یہ کہ قران کا احرام باندھا تھا۔ افراد کا مطلب صرف حج، جیسے کہ آپ ابھی سنیں گے۔ تمتع کا مطلب یہ کہ 2 احرام، حج کے لیے الگ، عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ۔ اور قران کا مطلب ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ 2 چیزوں کو جمع کرنا۔ سب سے پہلے ہم حج افراد کی کیفیت عرض کرتے ہیں کہ مفرد حج کے کیا معنی ہے۔ مفرد حج کرنے والا انسان سب سے پہلے حج کی نیت کرنے کے لیے غسل کرے اور احرام کی چادریں باندھے اور 2 رکعتیں پڑھے، جیسے کہ اور بھی سارے حاجی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اللہ تعالی سے یہ نیت کرے گا، کہے گا کہ پروردگار میں تیری خوشی اور رضا کے لیے صرف حج کرنا چاہتا ہوں۔ اور تلبیہ پڑھنا اس نیت کے ساتھ یہ گویا کہ احرام کا باندھنا ہے۔ تلبیہ جو پڑھنا ہے تو وہی جو کہ حدیث میں آیا ہے، اس کام میں، یہاں تک کہ کاموں میں یہ تینوں مفرد، متمتع اور قارن، قران والا، تمتع والا اور افراد والا، تینوں احرام باندھنے کی حد تک ایک جیسے مسائل ہیں سب کے۔ نیت میں فرق پڑے گا اور یہ نیت کا فرق آپ کو آخر تک دوسرے لوگوں سے الگ کرے گا۔ افراد کی نیت کی ہے تو کچھ مسائل آپ کے مختلف ہو جائیں گے، تمتع کی نیت کی ہے تو مسائل مختلف ہوں گے، قران کی نیت کی ہے تو مسائل مختلف ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کون سا حج کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں، کرنا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں، اور بسا اوقات تو الیاذ باللہ گناہ کما کر واپس آتے ہیں۔ تو افراد والے نے صرف یہ نیت کی کہ پروردگار تیری رضا اور خوشی کے لیے حج کرتا ہوں، اور تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا وہ عام طور پہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کے لیے کہ لبیک اللہم لبیک، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک،
اور میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں میرے رب میرے پروردگار، اور میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بلا شبہ تمام تعریفیں اور جتنے انعامات، جتنی نعمتیں مجھ پہ ہیں، میری زندگی میں ہیں، اس دنیا اور کائنات میں ہیں، یہ سب تیرے ہی لیے ہیں، تیری عطا ہے۔ والملک، اور اللہ تیری ہی بادشاہت ہے۔ لا شریک لک، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس تلبیہ میں ان الحمد والنعمت لک والملک، اس جملے پر رکنا بہتر ہے، اور اگر کوئی اسے یوں پڑھے گا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہے یہ بھی جائز، لیکن اصل میں اس جملے میں اس طرح رکنا چاہیے کہ اسے دو وقفوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا تلبیہ کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ وقفہ ہو گیا۔ لا شریک لک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ الملک کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہنچ کے انسان گویا پورا ایک اقرار کر لیتا ہے، اور صرف و نحو کی بحث کے مطابق وہ بہت دقیق چیزیں ہیں کہ بعد والا جملہ اس کی خبر نہ بنے، اس لیے یہاں رکتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس جگہ پر رکنا اچھا ہے، اور اگر فرض کیجئے کوئی نہیں رکا تو بھی تلبیہ اس کا ہوگی۔ اور تلبیہ میں جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ بھی کم نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اس میں اضافہ کرنا چاہے تو اضافہ جائز ہے، مگر اضافے میں وہی الفاظ ہونے چاہیے جو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے مشکات میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی احرام باندھنے کے وقت میں، اور پھر جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر مسجد کے پاس کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا تاکہ گرد و پیش کے لوگ اسے سن لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنے کے بعد لا شریک لک کے بعد پھر فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغب الیک والعمل۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ان الفاظ کا اضافہ کرنا چاہے تو یہ درست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلند آواز سے وہی الفاظ کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ میں فرمائے تھے، اور پھر یہ الفاظ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ اور الفاظ کا اضافہ فرماتے تھے۔ تلبیہ کو پورا پڑھنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ لبیک عدد التراب لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ تیری بارگاہ میں، اور جتنے اس زمین پہ مٹی کے ذرات ہیں ان ذروں کے برابر میں حاضر ہوں۔ جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر آؤں تو محبت سے دوسرا جواب میں کہتا ہے آپ 100 بار تشریف لائیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ تو بندگی، اللہ کی اطاعت اور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کا اضافہ فرمایا اور کہا کہ عدد التراب لبیک،
اللہ میں تیری خدمت میں اتنی مرتبہ حاضر ہوں جتنا اس کائنات میں مٹی کے ذرے ہیں۔ لبیک ذا المعارج لبیک، اے بڑی بلند بالا ذات میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ لبیک الہ الخلق لبیک، اور پوری مخلوق کے پروردگار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ الفاظ اگر کوئی اضافہ کرتا ہے اس کا تو یہ ٹھیک ہے، مستحب قرار دیا ہے حنفی فقہا نے، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان الفاظ کو پڑھا ہے، اضافہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اضافے میں کہی ہے وہ ہمارے نزدیک حجت اور دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اور افعال جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں کیے ہم انہیں نہیں کرتے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی، وہ انہیں زیادہ جانتے تھے، وہ ان کی سنت پر زیادہ عمل کرنے والے تھے، اور زمانہ ان کا اور ان کا ایک ہی تھا، اس لیے جو کام انہوں نے نہیں کیا اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، تو چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ وارد ہوئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، مگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے احناف نے مسائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان الفاظ کا اضافہ کرے گا تلبیہ کو پڑھنے کے بعد تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ اپنی بندگی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور تلبیہ کے وہ الفاظ جو آئے ہیں بالکل آغاز میں عرض کیے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان کے درمیان میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یہ مکروہ ہے، درمیان میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان الفاظ کو تلبیہ میں پڑھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں اور پڑھے ہیں۔ اب افراد کی نیت کر لی کہ اے اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے اور تیری خوشی کے لیے حج کرتا ہوں، احرام باندھ لیا، مکہ مکرمہ پہنچے، اب حرم شریف میں جا کر تلبیہ پڑھتے رہے، اور عمرے میں تو جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تھے تو تلبیہ ختم ہو گیا تھا نا، اب یہ عمرہ نہیں ہے، یہ حج ہے، افراد کا اکیلا حج، صرف حج۔ تو حجر اسود کے سامنے پہنچ کے طواف کی نیت کرنی ہے، اور یہ طواف قدوم ہے، اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور اس طواف کو طواف التحیہ بھی کہتے ہیں، طواف اللقاء بھی کہتے ہیں۔ بالکل آتے ہی اللہ کے گھر میں شکریہ ادا کرنے کا جو طواف ہے بس وہ یہ ہے۔ 3 مسئلے اچھی طرح یاد رکھیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو افراد کا حج کرنے والا آیا ہے نا، اس نے کوئی عمرہ نہیں کرنا، بس قطعاً حج سے وہ 20 دن پہلے پہنچ گیا ہے، حج سے 1 مہینہ پہلے پہنچ گیا ہے، شوال میں فلائٹس شروع ہو جاتی ہیں، فرض کیجئے پہلی فلائٹ میں پہنچ گیا، لیکن اس نے نیت کی ہوئی ہے حج افراد کی، تو وہ یہ طواف قدوم کرے گا، پہلا طواف کرے گا۔ یہ طواف عمرے کا بھی نہیں ہے، اور یہ طواف کسی چیز کے لیے نہیں، بس صرف وہ گھر میں خدا کے حاضر ہوا ہے، اس کی شکریہ کی ادائیگی کے لیے،
اس نے کوئی عمرہ نہیں کرنا۔ اب جب تک 10 ذی الحج کو وہ حج سے فارغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 کو تو ویسے عمرہ مکروہ ہے، 14 ذی الحج کو وہ عمرہ کر سکتا ہے، عمرہ بالکل نہیں یہ کرے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اس حج افراد والے کے لیے یہ مسائل کہ اس نے چونکہ صرف حج کرنا ہے اور آ کر یہ طواف شروع کیا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس طواف کے بعد اس نے سعی کرنی ہے یا نہیں؟ سعی کون سی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمرہ نہیں کرنا تو اس طواف کے بعد سعی کون سی کرنی ہے؟ صاحب یہ سعی اس نے کرنی ہے طواف زیارت جو حج کا ہے نا، آخر پہ جو فرض ہے، اس کے بعد جو سعی کرنی تھی اس نے۔ اگر یہ افراد کا حج صرف حج کرنے والا آج کے دن سعی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے سعی کرنی پڑے گی، اور وہی طواف زیارت کے بعد والی۔ اور افضل اور بہتر اس کے حق میں یہ ہے کہ یہ اس طواف کے بعد سعی نہ کرے، بلکہ اپنی سعی کو طواف زیارت کے بعد کے وقت تک کے لیے مؤخر کر دے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سعی کرنی ہے یا نہیں۔ اسے یاد رکھیے، اگر آپ نے حج افراد کا احرام باندھ لیا اور آپ نے اب سعی نہیں کرنی، جو آپ کے لیے زیادہ اچھی بھی نہیں ہے، زیادہ افضل تو بات کی ہے، تو پھر اس طواف میں نہ ہی تو آپ نے اضطباء کرنا ہے، یعنی چادر کندھے سے نیچے دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا، اور نہ ہی رمل کرنا ہے، تیز تیز چلنا ہے۔ بس بالکل نارمل اور سمپل طواف کیجئے، اور اس کے بعد ملتزم اور وہ پانی کا پینا زمزم کا، اور بس۔ اور اگر یہ دوسرا مسئلہ ہوا، تیسرا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی وجہ سے سوچا ہے کہ سعی آج کر لیں طواف زیارت کے بعد والی، اگرچہ افضل نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طواف میں اضطباء بھی ہے، دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا بھی، اور رمل بھی ہے۔ اور یہ سعی کرنے نہ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ مفرد حج کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرے، کیونکہ سعی واجب ہے نا۔ اب اس واجب سعی کو کس کے تحت کرنا ہے؟ اگر آپ طواف زیارت کے بعد کرتے ہیں تو طواف زیارت فرض تھا، فرض کے بعد واجب پورا کیا، طواف زیارت فرض تھا وہ کیا، پھر اس کے بعد سعی کی تو سعی واجب تھی، فرض کے تحت واجب آ گیا، یہ زیادہ افضل ہے۔ فقہا جن اصولوں کو قائم کرتے ہیں ان اصولوں کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے یہ مسائل ایسے ہی نہیں کوئی بیان کر دیتا۔ اور اگر آپ نے حج افراد کا احرام باندھا ہے اور اس طواف قدوم پہنچنے کے ساتھ ہی جو طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اس کے تحت سعی کو لانا ہے، تو یہ طواف قدوم تو خود سنت ہے، تو سنت کے تحت واجب کو آپ کر رہے ہیں، جو زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوچ لیجئے کہ طواف قدوم کے بعد سعی کرنی ہے یا نہیں۔ اگر کرنی ہے تو پھر آپ کو اضطباء بھی کرنا ہے، پھر آپ کو رمل بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کرنی سعی، جو کہ افضل ہے نہ کرنا، تو بس پھر سادہ سا طواف کر کے اور اس کے بعد زمزم پینا ہے، اور ملتزم پہ حاضری ہے، اور بس۔ یہ طواف قدوم سنت ہے، جو حج افراد کر رہے ہیں، صرف حج کر رہا ہے، اس کے لیے سنت ہے۔ فرض کر لیں یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور اس نے طواف قدوم بھی نہیں کیا تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ ایک اور بات فرض کریں، کوئی آدمی کراچی سے
دنیا کے کسی خطے سے چلا اور 9 ذی الحج کو عرفہ کے دن صبح وہ پہنچتا ہے، دوپہر تک پہنچتا ہے جدہ. اب اس نے حج کرنا ہے اور وہ جدہ سے ڈائریکٹ عرفات چلا جاتا ہے. بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں گویا داخل ہی نہیں ہوا شہر میں. تو یہ طواف قدوم اس کا رہ جائے گا نا، کوئی بات نہیں، یہ سنت ہے، رہ گئی ہے. وقت کی قلت اور تنگی کی وجہ سے وہ عرفات میں پہنچ جائے گا ڈائریکٹ، اس کا حج وہیں سے شروع ہو گیا، حج اس کا ہو جائے گا. تو یہ مسائل یاد رکھنے کے ہیں. طواف قدوم سنت ہو گئی اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی رہنا ہے. طواف کیا، زمزم پیا، ملتزم پہ اللہ کے ہاں حاضری دی اور آپ گھر چلے گئے. بس آپ 1 مہینہ رہیں، 10 دن رہیں، 5 دن رہیں، جتنی بھی مدت ہے، اب آپ نے افراد کا احرام باندھا ہے، یہ احرام آپ کھول ہی نہیں سکتے. اور اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحج کو آپ مینا چلے جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء 8 ذی الحج کی پڑھ کے 9 ذی الحج کی فجر بھی مینا میں پڑھ کے پھر آپ عرفات چلے جائیں گے. اور یہ مسائل جو اس کے بعد ہیں سارے حاجیوں کے لیے، چاہے وہ قران کا حج کریں اور تمتع کا کریں یا افراد کا کریں، تقریباً مشترک ہیں. اس لیے ہم اس بات کو بعد میں بیان کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ مینا کے بعد ان کے مسائل تقریباً سب کے یکساں ہی ہو جاتے ہیں. چند ایک مسائل کا فرق ہے جو پھر بیان ہو جائے گا. لیکن حج افراد اگر آپ نے کیا تھا شروع، تو طواف قدوم ہو گیا جو کہ سنت تھا، احرام آپ نے باندھ لیا تھا جو شرط تھا، اور آپ اب پہنچ گئے عرفہ میں. عرفات میں 9 ذی الحج میں، 9 ذی الحج سے پہلے جتنے دن بھی رہے ہیں، اگر افراد کا احرام باندھا ہے تو کوئی عمرہ نہیں کرنا. بس طواف جتنے مرضی کیجئے، طواف کیجئے، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے. اور بہتر یہ ہے کہ جو بھی جائے کم سے کم 50 طواف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت بھی دی ہے، ترمذی کی روایت میں بھی آیا ہے، اور حج کے جو تفصیلی بیان ہوئے ہیں ان میں یہ حدیث گزر چکی. اب ہم آتے ہیں دوسرے حج کی طرف جس کا نام ہے حج تمتع. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے فائدہ اٹھایا ہے اس سفر میں تو 2 چیزوں کا، عمرے کا بھی حج کا بھی 2 فائدے اٹھائے اور 2 احرام باندھے. اس لیے بعض فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ تمتع سب سے افضل ہے، اور انہوں نے اس پر دلائل بھی لکھے ہیں اپنی کتابوں میں. اس وقت وہ علمی بحث تو کرنا مطلوب بھی نہیں ہے. اب دیکھیے حج تمتع کا، اور حج تمتع کا مطلب یہ ہوا کہ احرام باندھا جو کہ شرط تھا، تلبیہ پڑھا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اور مکہ مکرمہ میں جتنے آداب جو سنتیں ہیں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالی کے گھر میں حاضر ہو گئے. یہ تمتع کا احرام اکثر ہمارے ہاں لوگ باندھتے ہیں، اس لیے اس کو غور سے سن لیجئے کہ اب آپ نے سب سے پہلا کام جا کر جو کرنا ہے وہ عمرہ ہے. افراد والے نے سب سے پہلا کام بس صرف ایک سادہ سا طواف کیا تھا اور اس کے بعد ختم، وہ عمرہ کر ہی نہیں سکتا. تمتع والے نے پہنچ کے سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے، اور یہ جو عمرہ ہوگا اس کا طواف اس نے شروع کیا. اس طواف میں استوا بھی ہے، رمل بھی ہے، اچھی طرح پاؤں جما کر چلنا سنت ہے اس میں.
اور اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کے بائیں پہ ڈالنا، یہ بھی سنت اور طریقہ ہے۔ عمرہ کرنا ہے، اور عمرے کے مسائل تقریباً سارے وہی ہیں جو کہ پہلے بیان ہو چکے، اور اس کے بعد عمرے کی طواف کے بعد پھر سعی ہے، سعی کریں گے انہی طریقے کے مطابق جو عمرے کے باب میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ 7 چکر بیت اللہ کے لگائے، یہ طواف ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، وہ واجب تھی، طواف کی وجہ سے نماز پڑھ لی، زمزم پہ گئے پانی پی لیا، اور پلٹ کے ملتزم پہ آئے، آخر پہ دعا مانگی اللہ سے، اور ملتزم کے ساتھ ہی حجر اسود ہے اس کا استلام کیا، بوسہ دیا اسے، اور تمتع کا حج آپ کر رہے ہیں، اس لیے اب آپ چلے جائیے سعی کے لیے صفا اور مروہ پہ۔ 7 چکر لگانے ہیں سعی کے، صفا سے شروع ہوگی، مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک 2 چکر، اور سعی میں باوضو ہونا یہ ضروری نہیں، اگرچہ وضو سے کرنا افضل ہے، بہتر ہے، بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے بھی کر رہا ہے تو بھی اس کی سعی ہو جائے گی۔ اور سعی جس جگہ کی جاتی ہے، صفا اور مروہ، یہ دونوں جگہیں، یہ دونوں پہاڑ، ان کے درمیان کے سارے حصے یہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہیں، مسجد ان کے بعد، ان سے آگے ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس جگہ پر نماز پڑھے گا تو وہ جو بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملے گا۔ تو سعی آپ نے کر لی، اب سعی کرنے کے بعد بال کتروا لیے، بس بال منڈا کے اب آپ حالت احرام سے نکل گئے، احرام کھول دیجئے، مکہ مکرمہ میں رہیے، اور اس عرصے میں نفل طواف آپ کرتے رہیے، عمرے بھی کرنے کی گنجائش ہے، اور عبادت کرتے رہیے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے عبادت کے درجے کی چیزیں وہ کرتے رہیے، لیکن آپ اپنے وطن اب واپس نہیں جا رہے، آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے، اس لیے احرام آپ نے 1 دن 2 دن جتنا بھی ہوا بندھا، سفر آپ کا ختم ہوا، عمرہ آپ کا ہو گیا، اب آپ اس انتظار میں رہیے کہ حج کے دن کب شروع ہوتے ہیں، تو آپ 8 ذی الحج کو احرام پھر باندھیں گے، اس وقت تک آپ آزاد ہیں، اس سارے عرصے میں آپ عمرے بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، اور جتنا عمرہ کرنے میں وقت لگتا ہے مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس سے بہتر ہے کہ 2 گھنٹے طواف کر لیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے، مگر وقت اتنا خرچ ہونا چاہیے طواف میں بھی جتنا وقت آپ نے عمرے میں خرچ کرنا ہے، یہاں تک کہ 8 ذی الحج کا وقت آ گیا، اسی دوران مدینہ منورہ حاضری ہو گئی، مدینہ منورہ سے پھر واپسی ہو گئی مکہ مکرمہ، اور یہاں تک کہ 8 ذی الحج آ گئی۔ اب 8 ذی الحج کو آپ نے اسی دن احرام باندھنا ہے، اور سب سے بہتر تو یہ تھا کہ حتیم میں جا کر احرام باندھتے، لیکن اب تو وہ ممکن نہیں رہا، اور اس کے بعد مسجد حرام میں کسی جگہ سے بھی احرام باندھنا افضل تھا، اب وہ بھی ممکن نہیں رہا، بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہیں سے بھی احرام باندھ دیا جائے۔ تو یہ 8 ذی الحج کو آپ نے اب حج کا احرام باندھ دیا نا، تو حج تمتع آپ کر رہے ہیں، عمرہ آپ نے پہلے کر لیا تھا، اگر آپ نے افراد کا حج اس کی نیت کی ہوتی تو آپ عمرہ نہ کرتے، آپ نے تو ایک طواف کرنا تھا اور آپ حالت احرام میں ہی رہتے،
مگر حج تمتع کا آپ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کی حالت احرام عمرے کے بعد ختم ہو گئی، اب دوسرا احرام آپ نے 8 ذی الحج کو باندھا ہے۔ احرام کی چادریں پہن کے بیت اللہ میں آ جائیے، ہو سکے تو طواف کیجیے اور 2 رکعتیں اس طواف کے واجب ہونے کی پڑھیے۔ ابھی تو صرف آپ نے چادریں باندھی ہیں، ہم اس حالت کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی حج کی نیت نہیں کی، سادہ کپڑے اتارے ہیں، 2 چادریں باندھ کے اور آپ مسجد میں آ گئے ہیں۔ خاتون ہیں تو وہ غسل کر کے نہا کے اور جو ان کا اپنا احرام ہے یعنی سادہ کپڑے اس کے ساتھ وہ مسجد میں آ گئی ہیں، اور ابھی تک آپ نے حج کی نیت نہیں کی تو آپ طواف کریں۔ یہ آپ کا طواف سادہ کپڑے ہوتے تو بھی ٹھیک تھا، یہ ویسے ہی ہے، اب بھی 2 چادریں آپ نے باندھ لی ہیں، آپ نے بھی کوئی نیت تو نہیں ہے کی۔ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ جو طواف تھا اس کے واجب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں، اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں احرام کے لیے پڑھنی ہیں، اس میں سر کو ڈھانپ کر پڑھیں۔ ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے۔ پھر اس کے بعد سر ننگا کر لیں مرد، اور حج کے احرام کی نیت اس طرح کیجئے کہ پروردگار میں حج کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیں، آپ کی خوشی کے لیے ہے، اور اے اللہ میں نے حج کے لیے احرام باندھا۔ اب حج شروع ہوا آپ کا، یہاں سے اب آپ نے تمتع میں ہے نا، تو آپ 8 ذی الحج کو ظہر جا کے اب بنا پڑھیں گے، اور عصر مغرب عشاء ساری نمازیں چاروں، اور 9 ذی الحج کی فجر بھی آپ نے مینا میں ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ اور جس نے حج افراد کا احرام باندھا تھا وہ شخص، اور آپ جنہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے، سب برابر ہیں، سب عرفات کی طرف چل رہے ہیں، کیونکہ 9 ذی الحج وہ عرفہ کا دن ہے، عرفات جانے کا دن ہے، تو اب سب کے مسائل آگے چل کے تقریباً یکساں ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، اس لیے تمتع والے حاجی ان کا فرق یہاں پہنچ کر تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد اب آپ تیسری قسم کے حاجیوں کا بیان سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم عرفات کی اور آگے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ تیسری قسم کے حاجی کون سے ہوئے؟ قران والے۔ اب قران والا جو شخص ہے، اس نے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے حنفی فقہا کے نزدیک سب سے اچھا احرام باندھا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام باندھا تھا، اور غالباً 900 صفحات اس بحث سے اس سے زیادہ لکھے۔ علم تھا صاحب۔ اب تو لوگ یہ کہہ کے مذاق اڑا دیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے پاس تو بڑا وقت ہوتا تھا۔ بھائی وقت اتنا ہی ہوتا تھا، مگر وہ گناہ نہیں کرتے تھے تو ان کے وقت میں برکت تھی، وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتے تھے۔ ایک آدمی جس کی زندگی میں برکتیں ہوں، اور وہ آدمی جس کی زندگی میں نحوستیں ہوں اس کے اعمال کی وجہ سے، دونوں کے وقت میں، دونوں کے کام پہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ زمانہ اور وقت، اس میں برکت اور نحوست، جو لوگ اسے محسوس نہیں کرتے یا اس پہ توجہ نہیں دیتے، وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔
تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 900 سے زیادہ صفحے لکھے ہیں اس بحث کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا۔ اور وقت ہو یا نہ ہو صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو محبت ہے وہ تو ان کی ایک ایک ادا اور ان کی ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں صفحات اور سینکڑوں جملے تحریر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور ان کی طرف کسی بات کی غلط نسبت نہ ہو جائے۔ سو حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اور سب حاجی احرام باندھتے ہیں، اس نے بھی احرام باندھا، 2 رکعتیں پڑھی، سلام کے بعد سر کو برہنہ کیا، کھول لیا اور قبلہ رخ بیٹھ کے دل میں نیت اس نے کر لی یا زبان سے کہہ دیا کہ اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا فرق کیا پڑا؟ غور کیجئے گا کہ اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہوں، اللہ ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جا اور اسے آسان کر دے۔ حج افراد میں نیت کی تھی کہ اللہ میں صرف حج کرتا ہوں، اور تمتع میں اس نے نیت کی تھی کہ پروردگار میں تمتع کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، اور اس نے نیت کی ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کرتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا کہ حج اور عمرہ دونوں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمرہ کرے گا، پھر اس کے بعد حج کرے گا، پھر جا کر احرام کھلے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ نیت کیجئے کہ میں عمرہ اور حج کرتا ہوں۔ اب اس انسان نے یہ جو کہا کہ عمرہ اور حج دونوں کرتا ہوں تو قران کی نیت ہو گئی اس کی۔ اب یہ مکہ مکرمہ جائیں، حاضری ہو گئی، تلبیہ پڑھ لیا، بیت اللہ میں پہنچ گئے، اور سارے احترام کا خیال کرتے ہوئے اب انہوں نے قران والے حاجی نے عمرے کے افعال شروع کیے۔ تو عمرہ اب کرنا ہے۔ افراد والے نے عمرہ نہیں کیا، صرف طواف کیا، اور تمتع والے نے طواف کیا ہے عمرے کا اور سعی بھی کیا ہے، بالکل ٹھیک ایسے ہی اس نے بھی طواف عمرے کا کرنا ہے، اس کے بعد سعی کرنی ہے عمرے کی۔ اب طواف عمرے کا جب کر لیا تو عمرے کے طواف کے بعد کہ صحیح ہے نا، اس لیے اس میں رمل بھی کرے گا، التوا بھی، یعنی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر بھی ڈالے گا، اور طواف کے چکر اس میں اچھی طرح پاؤں جما کر چلے گا۔ عمرہ پورا کرنا ہے، عمرے کے مسائل گزر چکے، اور عمرہ پورا کرنے کے بعد افراد والے نے تو عمرہ کیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ تو قدوم کے بعد گھر چلے گئے جی، اور تمتع والے نے عمرہ کیا، سر منڈایا، احرام کھولا، اور بس اب وہ 8 ذی الحجہ تک فارغ ہو گئے۔ لیکن قران والے کا مسئلہ یہ نہیں ہے، قران والے نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ آئیں گے طواف کرنے کے لیے، اور یہ طواف اس کا یہ اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قدوم کا طواف ہے، جو آتے ہی اس نے ایک طواف کرنا ہے، یہ طواف اس کا اس میں سنت ہے۔ جیسے کہ طواف قدوم سنت ہے نا افراد والے کے لیے، اس کے لیے بھی سنت ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ حج قران افضل کیوں ہوا؟ کیونکہ افراد والے نے صرف طواف کیا تھا اور تمتع والے نے عمرہ کیا تھا صرف،
اور قران والا عمرہ بھی کرے گا، جیسے حج تمتع والا وہ ایک فعل آ گیا، اور افراد والے نے جو چونکہ طواف کیا تھا تو یہ قران والا طواف بھی کرے گا۔ تو اس کے لیے افراد کا اور تمتع کی دونوں کی چیزیں جمع ہو گئیں، اس لیے قران افضل ہے۔ تو یہ طواف قدوم ہے، اور طواف قدوم کے بعد اب اس نے کرنی ہے سعی۔ سعی کون سی ہے؟ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرنی ہے، اور قران کے لیے افضل اور سنت یہی ہے کہ وہ طواف قدوم کے بعد سعی کر لے، اور یہ نیت کرے کہ وہ جو سعی طواف زیارت کے بعد کرنی تھی، اے پروردگار اسے میں پہلے کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس انسان نے 2 مرتبہ طواف کیا، ایک مرتبہ عمرے میں، ایک مرتبہ سنت قدوم کا طواف، 2 مرتبہ سعی سے کرنی پڑے گی، ایک عمرے کی سعی اور ایک وہ سعی جو طواف زیارت کے بعد تھی وہ اب کرنی پڑے گی۔ تو اس انسان کو 2 طواف، دو مرتبہ سعی کرنی پڑی، یہ بڑی مشقت ہے، اور اس میں اجر بھی ہے اور اللہ کی خوشی بھی ہے اور رضا بھی ہے۔ اب یہ عمرے سے فارغ ہو کے، طواف قدوم سے، سعی سے فارغ ہو کے احرام کی حالت میں ہی مکہ مکرمہ میں قیام کرے، اب یہ احرام نہیں کھول سکتا۔ جیسے افراد والا نہیں کھول سکتا تھا، اسی طرح یہ بھی نہیں کھول سکتا، یہاں تک کہ 8 ذی الحج آ گئی، اور 8 ذی الحج کو یہ وہاں سے چلیں گے اور 8 ذی الحج کو مینا چلے جائیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحج کی فجر پڑھ کے پھر یہ عرفات کو روانہ ہوں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پہنچ کے یہ سارے لوگ مل گئے، افراد والا بھی عرفات پہنچ گیا، قران والا بھی، تمتع والا بھی، یہ سب کے سب وہیں پہنچ گئے۔ اور عرفات میں ان سب لوگوں کے مسائل تقریباً یکساں ہیں، علمی مباحث ہیں، اس میں پڑھنے کا تو کچھ ہے نہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ذرا سی بات پھر دہراتے ہیں کہ احرام ان تینوں کے لیے شرط تھا، ضروری تھا، ان تینوں نے احرام باندھ دیا۔ طواف قدوم پہنچتے ہی طواف کرنا، یہ حج افراد والے کے لیے سنت تھا اور قران والے کے لیے سنت تھا، اور تمتع والے کے لیے طواف نہیں بلکہ پورا عمرہ کرنا تھا۔ تو ان 2 نے طواف کر لیا، افراد اور قران والے نے، تمتع والے نے عمرہ کر لیا۔ قران والے کو پھر ایک عمرہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے نیت یہی کی تھی کہ پروردگار عمرہ اور حج دونوں کرتا ہوں، یعنی ایک ہی احرام میں۔ اور اس کے بعد عمرے والے نے، قران والے نے طواف قدوم کے بعد سعی کی، اس کے لیے آج کرنا افضل ہے پہلے۔ افراد والا اگر سعی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہ تھا کہ طواف زیارت کے بعد کرتا، اور تمتع والا اس نے 8 ذی الحج کو احرام باندھا ہے، اور اس کے بعد یہ مینا چل پڑے ہیں سارے۔ 8 کو مینا میں جانے سے پہلے افراد اور قران والوں کو تو احرام تھے ہی، تمتع والے نے باندھ دیا، سب نے جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں 8 ذی الحج کی ادا کی۔ 9 ذی الحج کو اب یہ عرفہ پہنچے ہیں، اور عرفات کے میدان میں سب کے لیے تقریباً مسائل برابر ہیں، اور مرد ہو یا عورتیں، سب کے مسائل
عورتیں بھی، خواتین بھی اگر نیت اپنی کریں گی الگ الگ افراد کی حج کی یا تمتع یا قران، تو ان کے لیے بھی مسائل تقریباً مردوں جیسے ہی ہیں۔ عرفات میں ان سب کے لیے وقوف رکن ہے، ضروری ہے، اور ایک لمحے کے لیے عرفات میں رکنا ہو چاہے، اور چاہے سوتے میں ہو، جاگتے میں ہو، کھڑے رہیں، بیٹھے ہوں، چلتے رہیں، عرفات کے میدان سے گزر جائے، نیت ہو یا نہ ہو، عرفات کا علم ہو یا نہ ہو، اگر اس میدان میں تھا تو یقیناً اس دن یہ اس ارحم الراحمین کے رحم سے، اس کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کی عنایت اور اس کی شفقتوں سے اس کا یہ بندہ محروم نہیں رہا۔ اور ان سب کے لیے اگر ممکن ہو تو وقوف سے پہلے غسل کر لیں۔ غسل کا کرنا اچھا ہے بشرطے کہ سہولت سے انتظام ہو سکے، اور ظہر اور عصر کی نمازیں یہ لوگ پڑھیں گے اپنے اپنے خیموں میں، اور نماز کے بعد وقوف میں جلدی کرنا سنت ہے، یعنی ظہر کی نماز جو ہی پڑھی، سلام پھیرتے ہی وقوف کے لیے چل دیے، کھڑے ہونا۔ اور اگر دھوپ میں کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت ہو تو پھر تو کہنے ہی کیا، وہ تو مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور غروب آفتاب کے بعد فوراً روانہ ہونا، یعنی کوئی عذر نہ ہو، عذر ہو جاتا ہے نا، گاڑی نہیں مل رہی، ٹریفک عام طور پہ رکی بھی ہوتی ہے، تو یہ تو سارے عذر ہیں۔ اگر عذر نہ ہو تو فوراً عرفات سے مزدلفہ کے لیے چلنا یہ سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کی تھی، لیکن ایسی جلدی نہیں تھی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے یا لوگ دقت اٹھائیں۔ اور ان سب کے لیے، حاجیوں کے لیے، چاہے افراد مفرد ہے، قارن ہے، متمتع ہے، تمتع قران افراد، تینوں قسم کے حاجیوں کے لیے اب عرفات میں کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ تمتع کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، حج کی چوتھی قسم کہہ لیجئے، یا تمتع کو آگے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا ہے فقہا نے، لیکن ہم تمتع کی زیادہ تقسیم اس لیے نہیں عرض کر رہے کہ آپ مسائل میں الجھ جائیں گے، اور یہ دو تین جملے اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کسی کو شبہ ہو جائے کہ چوتھی قسم بیان نہیں کی۔ حج افراد بالکل ایک الگ چیز ہو گئی، قران الگ ہو گیا دو، اور تمتع کی دو قسمیں، ایک جس میں کسی آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ لے کر جائے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ جب پیدل سفر کیا کرتے تھے تو بہت دور دراز سے کہاں کہاں سے آتے تھے، قربانی کے جانور ساتھ لے کے آیا کرتے تھے، وہ حج تمتع ہے۔ فقہا کہتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں کتابوں میں، جبکہ ہدی ساتھ ہو، ہدی کا مطلب قربانی ساتھ ہو، تو جانور کے ساتھ ہونے سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ تقریباً یہ ختم ہی ہو گیا ہے، اور جو بھی تمتع کرنے جاتا ہے کہاں کوئی لے کے جاتے ہیں جانور، کوئی صورت اس کی ہوتی بھی نہیں، اس لیے جانور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پر اثر پڑتا ہے اس کو ہم نے بیان نہیں کیا، چونکہ بالعموم یہ پایا ہی نہیں جاتا۔ سو بہرحال یہ سارے لوگوں کے لیے عرفات کے میدان میں جو سنت کے کام ہیں وہ عرض کیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، تلبیہ، تکبیر، دعا، ذکر، استغفار، اللہ کے سامنے رونا، عرفات کے میدان میں رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ ہی بنا لینا، اور کبھی امید اللہ سے کہ اللہ آج کے دن ضرور معاف کر دے گا، اللہ سے اچھی امید رکھنا
یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بھائیوں کو بھیجا۔ جب بھائی جا رہے تھے تو اس نے کہا میرے بیٹے کو بھی تلاش کرنا، اور ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے تو سوائے کافروں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کیسی؟ بالکل مایوس نہ ہو، اور کبھی امید رکھے کہ جس نے مجھے میرے گھر سے نکالا، پیسے دیے اور اس نے بندوبست کیا، اور میری طاقت اور میری توفیق سے بڑھ کر اس نے توفیق دی اور میں یہاں پہنچا ہوں، تو آخر کیا عرفات میں اس لیے مجھے لائے تھے کہ مجھ پر رحمت نہیں کریں گے؟ اللہ سے ہمیشہ امید رکھے تو عرفات کے میدان میں کبھی امید رکھنا کہ اللہ نے میری دعاؤں کو سنا ہے اور مجھ پہ یقیناً مہربانی ہو گئی اور میری پچھلی زندگی کے گناہ خدا نے ان لغزشوں سے درگزر فرما لیا ہے۔ یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ لوگوں کے ساتھ وقوف کرنا، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونا، اور زوال سے پہلے کھانا پینا، یہ سب چیزیں کر لینا تاکہ زوال کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی حضور میں کھڑا ہوا جائے، یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ وقوف کی نیت بھی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر وقوف بھی فرمایا ہے، یعنی اونٹنی پر بیٹھے رہیں۔ تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو سواری پر وقوف کرنا، اپنی سواری میں، اپنی گاڑی ہو کسی کے پاس، کار ہو، اس میں بیٹھا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، کہتے ہیں یہ بھی مستحب ہے۔ اور تفصیل اس مسئلے میں انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر سواری میسر نہ ہو تو کھڑے ہو جائے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اور عرفات میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا اور دونوں ہاتھوں کو بہت پھیلا دینا اور دعاؤں کو 3 مرتبہ پڑھنا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا دعاؤں کے دوران، دعا کے آخر پہ، دعا کے شروع میں، یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ اور اگر دقت نہ ہو، اللہ تعالی کی توفیق شامل حال ہو، صحت اچھی ہو، جوانی ہو، تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بشرطے کہ باقی اعمال پہ فرق نہ پڑے۔ اگر وقوف پہ، اللہ سے مانگنے پہ فرق پڑ سکتا ہے پھر نہ رکھے۔ اور اگر دعا میں جی کے ٹوٹنے کا، اللہ تعالی سے تعلق کے ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو تو دھوپ میں کھڑے ہونا، دھوپ میں کھڑا ہو کے مانگے اللہ سے۔ اور اگر یہ ڈر ہو کہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے صحیح خدا سے تعلق اور یہ تار نہیں جڑ سکے گی تو چھوڑ دے دھوپ کو، اپنی گاڑی میں، اپنے گھر، جو بھی ٹینٹ ہے، خیمہ ہے، کوئی چیز عارضی گھر جو بنا ہوا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ لے۔ اور دنیا کے کاموں میں نہ جھگڑے، کھانا لینے گئے، کوئی چیز لینے گئے، وہاں ریٹ بھاؤ تاؤ طے کرنا، آج کے دن اس کے لیے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب حج کے لیے آئے اپنی اپنی خلافت میں، تو دونوں نے اتفاق سے ایک لوگوں کو دیکھا مانگتے ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو جو کچھ اس کے برتن میں تھا سب پلٹ دیا زمین پہ اور فرمایا آج کے دن اور اس جگہ بیٹھ کر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگ رہے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو دیکھا اور وہ پھینک دیا اس کا برتن، گویا توڑ دیا، اور فرمایا اس سے کہ آج کے دن جب خدا کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے تو پھر بھی لوگوں کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو وقوف کے وقت
صدقہ کرنا، کثرت سے نیکی کے کام کرنا، یہ سب چیزیں عرفہ میں مستحب ہیں، عرفات کے میدان میں، اور یہ سارے حاجیوں کے لیے اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں۔ اور ان تینوں حاجیوں کے حج کے باقی مسائل انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔